يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ آپ نے اسے آزاد کرنے کے بعد اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود یعنی باوجود اس کے کہ آپ اسے بیٹا کہتے، آزاد لوگ اسے معاشرتی لحاظ سے اپنے برابر کا درجہ نہیں دیتے تھے، وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے لیے یا ان کا مقام مزید بڑھانے کے لیے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب سے ان کا رشتہ مانگا، طلب کیا۔ تو زینب کے خاندان والوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، یعنی اگرچہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے کہلا رہے ہیں، بیٹے کے درجے میں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی حضرت زینب کا خاندان انہیں قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات انہیں بہت سخت ناگوار گزری، انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت حضرت زینب بنت جہش کو سنائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ رشتہ قبول کر لیا، اور اس طرح سیدنا زید کا نکاح زینب بنت جہش سے ہو گیا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ آیت دوبارہ پڑھیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کا اپنے اس معاملے میں ذاتی کوئی اختیار باقی رہے۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت زید کا نکاح زینب سے ہو، تو پھر حضرت زینب کو یا ان کے خاندان والوں کو ناپسندیدگی کے باوجود اس رشتے سے انکار کی گنجائش نہ تھی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی قرار پائے گی، اور جو کوئی یہ نافرمانی کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ تو سری گمراہی میں پڑ گیا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انسان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ حضرت زید کے حالات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت زید اصلاً عرب ہی تھے، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا۔ آپ سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں آپ کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، حضرت خدیجہ نے شادی کے بعد انہیں ہبہ کر دیا۔ ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہدیہ یا تحفتاً دے دیا۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عرب معاشرہ چونکہ اسے قبول نہیں کرتا تھا، یعنی عرب معاشرے کے اندر یہ بات انتہائی مشکل تھی کہ کسی غلام کو قبول کریں بحیثیت ایک اچھے انسان کے اور اسے اس کے حقوق دیں۔ تو اس وجہ سے پھر آپ نے ان کا نکاح حضرت زینب سے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔
اس نکاح کی چھوٹی سی تفصیل مزید آپ کو بتا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے کیا تو ان کا حق کے مہر اپنی طرف سے ادا کیا تھا. یہ حق کے مہر 10 دینار سرخ یعنی 4.25 تولے سونا، 60 درہم تقریباً 100 تولے چاندی، اور ایک بار برداری جانور یعنی ایک اونٹ. اب یہ لکھا ہوا نہیں کہ گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، بہرحال بار برداری کا جانور تھا. ایک پورا جوڑا یعنی خاتون کا پورا جوڑا، 50 مد آٹا تقریباً 43 سیر بنتے، اور 10 مد یعنی 8.5 سیر اور 32 ماشے کھجور تھے. یہ بات مزید اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا حضرت زید کی طرف سے یہ مہر دیا تھا. اس مہر میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سواری بھی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں. اس سے کیا بات ثابت ہوتی کہ یہ ساری ذمہ داریاں دراصل مرد کی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں عموماً جہیز میں دی جاتی ہیں اور عورت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کے ان کے اپنے نفسوں سے بھی بڑھ کر، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر. اگر ایک نبی اہل ایمان سے خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے اور وہ ان کے لیے اتنا خیرخواہ ہے جتنے وہ مومن خود اپنے لیے بھی خیرخواہ نہیں ہے، تو پھر نبی کے فیصلے کو ماننے کے لیے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. انسان کسی کی بات کب خوشی سے مانتا ہے، کب دوڑتا ہے اس کا حکم ماننے کے لیے؟ جب وہ اس پر اعتماد کرتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا اس کا بہت خیرخواہ ہے. اس لیے جب مومنوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر یہ خوبی آئے گی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے فیصلوں کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر دیں گے، اور کسی معاملے میں بھی آپ کے حکم کے سامنے اپنا ذاتی فیصلہ یا اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح نہ دیں گے. یہاں لفظ خیارہ جو ہے اختیار کے معنوں میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اس زمین پر اختیار رکھتی ہے، یعنی خود مختار ہے. اور اس زمین پر انسان کا امتحان کیا ہے کہ اپنی اس خود مختاری کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے اختیار کو اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں دے دے، اور وہی شخص ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے کہ جو اس امتحان میں پورا اترے. اسلام ہر مومن مرد اور عورت کے اندر اسی مزاج کو دیکھنا چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی مان کیوں نہ لیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے اندر حسب نسب کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ اس کے خلاف سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو معاشرے کے اندر اتنی گہری جا چکی ہوتی ہیں، اتنی گڑ چکی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی کیا جا سکتا. ایسے میں اگر کوئی شخص اس کے خلاف کہے بھی تو اس کی بات بہت دیر تو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ یہ کہہ کیوں رہا ہے. ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور بڑی بات یہ تھی کہ حضرت زینب کہتی تھی کہ انا خیرم منہ نسبا، کہ میں ان سے نسب میں بہتر ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے ابن سعد کی کہ وہ کہتی ہیں کہ لا ارضاہ لنفسی وانا ایم قریش، میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ میں قریش کی شریف زادی ہوں. یعنی ہر معاشرے کے اندر بڑا چھوٹا ہونے کے کچھ اسباب پائے جاتے ہیں. عربوں کے اندر یہ چیز بہت گہری تھی، لیکن خلاصہ کیا ہے ساری بات کا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری ذاتی خواہشات ہوں، یا برادری اور خاندان کے رسم و رواج ہوں، یا زمانے کا کوئی رواج ہو، یا کوئی فیشن ہو، یا زمانے کی چال ہو، کچھ بھی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پر ہماری بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آنے کے باوجود اپنی رائے پہ اصرار کرتا ہے یا کسی اور کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو اس شخص کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. ایک لفظ کا ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے.
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کھلی گمراہی میں مبتلا ہونا۔ اس معیار پر خود کو پرکھیے۔ کیا قرآن کا کوئی حکم آنے کے بعد، مثلاً ہم نے آیات حجاب پڑھی، ان کو سن لینے کے بعد پھر بھی اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے فیصلے کے آگے سر نہ جھکانا، ان کو قبول نہ کرنا، کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا رکاوٹ ہے آخر؟ کیا مشکل ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ یا تو اپنے نفس کی رکاوٹ ہے، اندر کی رکاوٹ ہے، اور نفس سے بڑا بت اور معبود تو پھر کوئی ہے نہیں، یا پھر لوگوں کا خوف ہے، یا پھر کچھ اور ہے۔ اپنے آپ سے خود پوچھیے کہ اللہ کے اس حکم کو جو بہت ریسنٹلی گزرا، باقی قرآن پاک اور باقی احادیث اور آیات تو ایک طرف، صرف اس سے پچھلی آیت میں جو صفات بتائی گئی ہیں ایک مومن مرد اور عورت کی، اور ان سے پچھلی آیات میں جو ازواج مطہرات کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں جن میں زینت کی نمائش نہ کرنا نماز اور زکوٰۃ کے برابر قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے نا کہ ایک ہی آیت میں بہت سارے حکم کٹھے آ گئے کہ مردوں سے چکنی چپڑی باتیں نہ کی جائیں، زینت کی نمائش نہ کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ ایک ہی جگہ ہے نا سارے حکم۔ ہم ان کو خود سے کیسے ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ تو کر لیں گے، لیکن جب حسن کی نمائش کا وقت آئے گا تو وہاں ہم اپنے نفس کے ہاتھوں یا لوگوں کی اپریسیشن کی خاطر پھسل جائیں گے۔ تو یہ تو پھر دین میں تفریق کرنے کی بات بھی ہو گئی نا۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور ان کو ہم سب سے اوپر رکھیں اور ان کا حکم بھی سب سے بڑا کہیں اور پھر اس کو عملی زندگی میں مانے نا، تو یہ کس قسم کا اسلام ہے، کس قسم کا ایمان ہے؟ اس تفریق کا حق ہمیں کس نے دیا؟ اس تفریق کا ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم کہیں ہاں اللہ تعالیٰ آپ کا حکم مان رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا حکم مان رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرو یا اپنے حسن کو نمایاں نہ کرو، تو یہ ماننا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ کس قسم کی اطاعت ہے؟ کیونکہ اسی آیت میں فرمایا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے تو پھر ہمارے پاس خود کو مطمئن کرنے کا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا کون سا بہانہ ہے، جواز ہے، دلیل ہے، عذر ہے؟ کوئی تو ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف مومن مرد نہیں، عورت بھی شامل ہے اس میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر حضرت زینب کے واقعے کا ریفرنس کیوں یہاں دیا جا رہا ہے جس کے ضمن میں آیت اتری ہے؟ کیونکہ وہاں بھی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ایک بہت بڑے رواج یا معاشرتی قانون کو جو اونچ نیچ کا انسانوں کے بنایا گیا تھا اس کو ختم کرنا تھا، اس کو توڑنا تھا، جو توڑنا اتنا آسان نہیں تھا، اسی لیے اتنا شدید حکم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان احکامات کو ماننا بذات خود اور پھر ان کی درستگی لوگوں سے منوانا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگ اسے ایکسپٹ کریں۔ نماز روزے کی حد تک بہت سے لوگ دین کو ماننے کو تیار ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے جب حجاب کی بات ہوتی ہے تو سب پیچھے پلٹ جاتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ آخر کیوں؟ یہ اختیار ہمیں کس نے دیا؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب تم کہہ رہے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، کس کو؟ لِلَّذِي، اس شخص کو، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، جس پر اللہ کا انعام تھا۔ اشارہ ہے حضرت زید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان کیا تھا کہ انہیں غلام ہونے کے باوجود اتنا بہترین گھرانہ عطا کیا تھا،
انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا ہونے کا شرف بخشا تھا، انہیں آپ کی غلامی میں رہنے کا، آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ اللہ کا خاص احسان تھا۔ پھر اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام صحابہ کرام میں سے وہ واحد شخصیت ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا۔ یہ بہت بڑے آنر کی بات، اور آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کی بھی 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ گویا آپ کا نام لینا زیر یہ دال 30 نیکیاں کمانا ہے۔ تو باقی تمام بڑے بڑے صحابہ کے مقابلے میں حضرت زید کے لیے یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر انعام کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان پہ احسان تھا۔ کیا کہ ان کی دینی تربیت کی، ان کو آزاد قرار دے کے بیٹا بنایا، اور اپنی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کیا، ان کی عزت افزائی کی، انہیں اپنے خاندان میں جذب کرنا چاہا، ان سے رشتہ قائم کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص احسانات تھے ان پر۔ کیا کہہ رہے تھے آپ ان سے؟ امسک علیک زوجک، روک رکھو خود پر اپنی بیوی کو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق مت دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شادی تو ہو گئی، لیکن چونکہ دونوں فریقوں کے مزاج میں بہت فرق تھا، حسب نسب کا فرق تھا، حضرت زید کے دامن پہ غلامی کا داغ تھا، لہذا ان کی آپس میں، یعنی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اور جب نہیں بنتی تھی تو حضرت زید اس کا تذکرہ آپ ہی سے آ کے کرتے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب بچوں کی باہم نہ بنے تو عموماً کس کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں؟ ماں باپ کے پاس۔ اس وقت کے قانون کے مطابق آپ ان کے لیے ایک طرح سے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا کہا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ آتے ہیں شکایت لے کر، آپ ان کو سمجھاتے ہیں امسک علیک زوجک، جسے کوئی بھی مہربان ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ابھی صبر کرو، ابھی طلاق نہ دو، ایڈجسٹمنٹ میں مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑے دن لگیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر سے کام لو، اللہ سے ڈرو۔ جو عمومی نصیحتیں ہوتی ہیں ماں باپ کی اپنے بچوں کو آپس کے تعلقات کے بگاڑ کی صورت میں، تو آپ ایک طرح سے بار بار انہیں نباہ کی تلقین کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی یہ بھی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ طلاق ہو کر رہے گی، یہ گزارا نہیں ہوگا، اور پھر اس مطلقہ سے آپ کو شادی کرنی ہوگی۔ اب یہ بات آپ پر بہت بھاری تھی، اس لیے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا، جو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ کیوں ڈر رہے تھے؟ کہ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی اسی طرح حرام ہوتی تھی جیسے سلبی بیٹے کی بیوی، یعنی جیسے بیوہ بہو سے سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا یا مطلقہ بہو سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ کہ عرب جاہلیت کے اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، رسم تبنیت پر کاری ضرب لگائی جائے، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے ڈرنے کی وجہ بہت واضح تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کو بہت زیادہ طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے کوئی بھی بات قرآن پاک کی آیات میں سے یا احکامات میں سے نہیں چھپائی تھی، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے دل میں کچھ چھپائے ہوئے تھے، تو اس سے مراد قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اشارہ ہے جو آپ کو کیا جا چکا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہوگا۔ اب جب آپ کو پتا تھا تو اس کے باوجود آپ ایک طرح سے رسمی طور پر حضرت زید کو نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اسے روکے رکھو۔ تو یہ طریقہ شان رسالت کے مطابق نہ تھا کہ ایک بات کا آپ کو پتا تھا لیکن پھر بھی آپ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک طرح کے تکلف سے کام لے رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور عتاب کے یہ الفاظ نازل کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے حق میں چھوٹی سی ایسی بات کو بھی، خواہ وہ
دل میں ہی گزری ہو پسند نہیں کرتے، حالانکہ عام انسانوں کے دلوں میں جو مرضی گزرتا رہے اس پر پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ خیال عمل میں نہ بدل جائے. لیکن پیغمبر کے دل میں بھی اگر ایک بات آئی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرما دی کہ آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا. واللہ احق ان تخشا، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اب ہوا کیا کہ حضرت زینب کا نکاح 4 ہجری میں ہوا، نباہ نہ ہو سکا اور اگلے سال دونوں میں علیحدگی ہو گئی، یعنی سال بھی نہ رہے اکٹھے. حالانکہ حضرت زید بھی بہت ہی اچھے انسان تھے. کہتے ہیں کہ ان کی جو خوبیاں تھیں ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جب انہیں آزاد بھی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے والد اور چچا کو پتہ بھی چلا اور یہ لینے کے لیے بھی آئے تو وہ جانے کو تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے اور آپ بھی ان سے محبت کرتے تھے. دوسری طرف حضرت زینب بھی بہت نیک خاتون تھی. ان کی اچھائی اس سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے پسند کیا. تو نبی کی بیوی ہونا کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ 2 لوگ بعض اوقات بہت متقی نیک پرہیزگار ہو سکتے ہیں لیکن ان کے باہم مزاج نہیں ملتے، اس لیے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کی باہم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور کسی وجہ سے انہیں الگ ہونا پڑتا ہے. تو معاشرے میں جہاں کہیں کوئی طلاق کا معاملہ ہو تو اس میں بلا وجہ کسی لڑکے یا لڑکی کو بلیم نہیں کرتے رہنا چاہیے، اور جب تک حقائق کا علم نہ ہو ناروا تبصرے نہیں کرنے چاہیے. ایسے تبصروں میں بسا اوقات زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ زیادتی دوسرے پر نہیں خود اپنے پر ہی لوٹتی. اس لیے لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں کم سے کم مداخلت کرنی چاہیے اور اس معاملے میں اپنی ججمنٹس پاس نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں فلاں قصوروار ہے، وہ تو لڑکی تھی ایسی، وہ تو بچنے والی نظر ہی نہیں آتی تھی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت سی باتیں عموماً طلاق کے بعد سنائی جاتی ہیں. ایسے تبصرے جو ہیں ان کو روک کر رکھنا چاہیے. کوئی نہیں معلوم کہ کون کس وجہ سے نباہ نہیں کر سکا یا کس کی کیا مجبوری ہے. اور یہاں تو ایک بڑی بات تھی کہ حضرت زینب جو تھی وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور حضرت زید ان کے بارے میں کوئی اور کسی برائی یا کوتاہی کا نعوذ باللہ ذکر نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے تتعظم علیہ لشرفہا، کہ وہ اپنی بڑائی کی وجہ سے، تتعظم علیہ یعنی مجھ سے بڑی بنتی ہیں، لشرفہا اپنے شرف کی وجہ سے، یعنی اپنی خاندانی شرافت اور بڑے پن کی وجہ سے وہ میرے تابع نہیں ہیں ایک طرح سے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی میں عورت اور مرد کے بیچ میں جو تعلق رکھا ہے اس میں مرد کو ایک درجہ بلندی عطا کی، اور یہ بے حد ضروری ہے خاندان کی تنظیم کے لیے، کیونکہ ایک خاندان جو ہے ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے، اس میں جو شوہر ہے جو مرد ہے اس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، بیوی اس کی مددگار ہے. پیچھے آپ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، اور اس کی وجوہات بھی بتا دی گئی جن کی تفصیلات میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں پر یہ ترتیب قائم نہ رہے اور عورت مرد پر چھانے کی کوشش کرے یا مرد کو حقیر کرے یا ذلیل کرے یا اسے چھوٹا سمجھے، تو ایسے گھرانے میں ایسے ماحول میں کبھی بھی خوشی ہو نہیں سکتی. عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام کرے، شوہر کے آگے بد زبانی نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے. اسی لیے آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو کسی بھی طرح کی بد اخلاقی سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وہاں بھی بد اخلاقی اور بد زبانی مراد ہے. تو جس گھرانے میں بھی لڑکی خواہ کتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی عقل مند اور سمجھدار کیوں نہ ہو، اگر وہ شوہر کو اپنے سے حقیر سمجھتی ہے، کمتر سمجھتی ہے اور اپنے فیصلوں کو شوہر پہ مسلط کرنا چاہتی ہے، تو نتیجتاً کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتی، کیونکہ یہ چیز فطرت کے خلاف ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ عورت پر خاندانی زندگی کی اس ترتیب میں بلند رکھا تو اس کی بڑائی کو ماننے میں ہی ساری خوشی. جو عورت یہ راز نہیں سمجھتی اور شوہر کا یہ حق جو اللہ نے رکھا ہے یہ نہیں دینا چاہتی یا نہیں دیتی، تو وہاں اچھا نباہ ہو نہیں سکتا، وہاں خوشحالی آ نہیں سکتی. اب یہاں بھی حضرت زینب کی کچھ مجبوریاں تھیں، ادھر حضرت زید کی کچھ مجبوریاں تھیں. دونوں کا اپنا ذاتی قصور کچھ نہیں تھا، ان کا باہم میچ نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو
ایک رسم توڑنی تھی، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ یہ نکاح آپس میں ہو. اور ایک نہیں، 2 رسمیں توڑنی تھی. ایک تو یہ کہ انسانوں کو انسان سمجھ کر معاملہ کیا جائے، غلام یا آزاد سمجھ کر نہیں. اور غلاموں کے حقوق بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور دوسرا یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام نہیں ہے باپ پر. فلما قضا زید منہا وطرا، پھر جب پوری کر چکا زید اس سے حاجت یا دلچسپی. قضائے وطر جو ہے یہ کنایا ہے طلاق سے، یعنی جب حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے چکے. زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس عورت سے. یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. یعنی نکاح کے بعد جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور حضرت زینب عدت سے فارغ ہو گئی. یہ ساری ڈیٹیل قرآن میں تو نہیں، قرآن میں تو ایک جامع بات کی گئی ہے، لیکن ترتیب اسی طرح ہے. پہلے نکاح ہوا، پھر طلاق ہوئی، پھر عدت ہوئی پوری، پھر اس کے بعد نکاح ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح اس عورت سے کیا. اسی لیے حضرت زینب باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میرا نکاح 7ویں آسمان پہ پڑا گیا ہے. عموماً نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح خوانی ہوتی ہے، ولی ہوتا ہے، حق مہر ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں. لیکن بغیر معروف طریقے کے یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا. اور یہ نکاح کیا تھا؟ دراصل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. اور پھر آپ حضرت زینب کے پاس چلے گئے. احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو حضرت زینب جو تھی وہ آٹا گوندھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کروں گی جب تک اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لوں. اور ان کا مشورہ کیا تھا؟ استخارہ. لہٰذا انہوں نے نماز پڑھی، استخارہ کیا، اور دوسری طرف بذریعہ وحی حکم آ گیا. زوجنا کہا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت زینب آپ کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم کو تمہارے اولیاء نے بیاہا اور مجھے اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بیاہ دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو. زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی. میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھ سکا کیونکہ آپ نے انہیں یاد کیا تھا. پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کنایتاً بات کی. انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں. پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوئیں اور قرآن اترا اور آپ بغیر اذن کے ان کے پاس چلے گئے، یعنی نکاح ہو گیا. اور اس طرح ایک بہت بڑی رسم ٹوٹ گئی جس کو توڑنا اس معاشرے میں آسان نہ تھا. اور وہ کیا تھی کہ نمبر 1 معاشرتی فرق جو ہیں وہ دین میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. نمبر 2 منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہوتی. اور قرآن پاک میں خود اس کا پھر سبب بتایا گیا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر کوئی حرج یا تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں. یعنی آئندہ سے کوئی مسلمان اگر ایسا کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ یا پریشانی نہ ہو. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا فیصلہ ہو کر رہنے والا. یعنی یہ پہلے سے ہی تقدیر الہی میں موجود تھا جسے بہر صورت ہو کر رہنا تھا. یعنی اللہ کا حکم یہ تھا کہ متبنہ اصل بیٹے کا مقام نہیں رکھتا کہ اس کی متعلقہ بیوی حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس رسم کو یا غلط رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہتا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.